ماشاءاللہ آپ حضرات قرآن کی محبت میں کافی دیر سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے، حضرات کے بیٹھنے کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور خاص طور پر میرے لیے انتہائی قابل احترام ہم سب کے بڑے حضرت مولانا شمیم احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہ جو نماز کے فوراً بعد تشریف لے آئے تھے، اب تک تشریف فرما ہے حضرت، ہم شکر گزار ہیں حضرت کے، اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اب میں حضرت مولانا مفتی ذکاوت حسین صاحب قاسمی دامت برکاتہ کو دعوت دے رہا ہوں، حضرت تشریف لائے اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ حضرت مولانا مفتی ذکاوت حسین صاحب قاسمی جو نائب امیر شریعت ہیں شہر دہلی کے، اور مدرسہ امینیہ کے شیخ الحدیث بھی ہیں، مفتی بھی ہیں ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ یہاں آپ کے اس رحیمیہ مسجد میں قرآن پاک کی تعلیم ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ آج یہ جو پروگرام منعقد ہو رہا ہے یہ آپ کے یہاں کی اسی محنت کے مظاہرے کے لیے، اور جو لوگ اب تک اپنے بچوں کو اس قرآنی نظام سے وابستہ نہیں کر سکے ان کو ترغیب دینے کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے۔ خوشی کی بات ہے کہ آپ کی اس مسجد سے 4 بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں، الحمدللہ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن پڑھنے اور قرآن کی تعلیم کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اور یہاں یہ بچے 4 قرآن پاک مکمل حفظ کر چکے ہیں الحمدللہ۔ تو ان کے ماں باپ نے اور ان کے استادوں نے ان کو حافظ قرآن بنانے کے لیے کتنی محنت کی ہوگی۔ یہ تقریب اصل تو ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہے۔ مزاج ہے انسان کا کہ کسی محنت پر، کسی کامیابی پر جس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور اس کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ انسان اس میدان میں اور محنت کرنے کا اور آگے بڑھنے کا اپنا مزاج بنا لیتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کی دینی اور دنیاوی ترقی پر حوصلہ افزائی کرتے رہنا چاہیے، اور خصوصاً علم دین حاصل کرنے کے سلسلے میں، اور آج کے وقت میں جو قرآن پاک سے دوری اور بیزاری کا ایک ماحول ہے، اس ماحول میں اور زیادہ ضرورت ہے کہ قرآن پاک پڑھنے والوں کی اور قرآن حفظ کرنے والوں کی اور زیادہ حوصلہ افزائی کی جائے۔ دوسرے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ جو اس مجلس میں شریک ہیں اور پورے محلے کے لوگ اس تقریب سے یہ سبق لے کر کے اٹھیں کہ جس طرح ان 4 بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، اللہ تعالی ہمارے لیے بھی اور ہمارے بچوں کے لیے بھی اس سعادت کو مقدر فرما دیں، اور ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآنی مکتب سے جوڑ کر ان کو قرآن پاک کا حافظ بنانے کا یہاں سے عہد لے کر کے جائیں۔ آج
قرآن پاک پڑھنے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد اور مسلمانوں کی اکثریت قرآن پاک کے الفاظ بھی نہیں جانتی تو یہ بات غلط نہیں ہے۔ ہم اپنے گھروں کا جائزہ لے لیں، اپنے دوست و احباب کا سرکل دیکھ لیں، اپنے رشتہ داروں کا دائرہ دیکھ لیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں، تعلیم سے بھی واقف ہیں، قابلیت کو بھی جانتے ہیں، تو ہمارے اپنے رشتہ داروں میں یا ہمارے اپنے گھر میں یا دوست و احباب میں کتنے لوگ ہیں جو قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں؟ آپ نتیجے پر پہنچیں گے کہ مسلمانوں کی اکثریت قرآن پاک پڑھی ہوئی نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت قرآن سے غفلت میں ہے اور قرآن سے بیزار ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ ہم نے اللہ کی اس کتاب کو وہ عظمت نہیں دی اور اس کی وہ قدر نہیں دی جو ایک مسلمان ہونے کے ناطے مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے تھی۔ یوں تو حیلے بہانے بہت سارے بنائے جا سکتے ہیں، بہت سی باتیں دلیل میں پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن صحیح اور سچی بات یہ ہے کہ مسلمان ہو جانے کے بعد ایک مسلمان کے لیے جو پہلا کام ہے وہ یہ کہ میرے رب نے جو کلام اتارا ہے اس کلام کو پڑھ کر اس کے مطابق زندگی گزارو۔ ہم اور آپ آج کے وقت میں مختلف بیماریوں، مختلف پریشانیوں کا شکار ہیں۔ کبھی یہ بھی آپ نے اور میں نے غور کیا کہ یہ حالات، یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں کیوں ہیں؟ اگر آپ اللہ کا کلام پڑھتے تو آپ کو معلوم ہوتا کہ یہ صرف اور صرف قرآن پاک سے غفلت کا، قرآن سے بیزاری اور قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، یہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے اس ذکر سے، اللہ کے اس کلام سے جو لوگ بھی دوری اور غفلت اور بیزاری کا پہلو اختیار کریں گے وہ درجہ بدرجہ تکالیف کی طرف بڑھتے رہیں گے۔ بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، آزمائشیں یہ ختم نہیں ہوں گی، یہ گھٹیں گی نہیں، بلکہ آہستہ آہستہ ان میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے قرآن سے پہلو تہی کرے گا، منہ موڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو اجیرت بنا دیں گے، تنگ فرما دیں گے۔ ہمیں آج خوشحالی کی اور آسائش کی اور راحت و آرام کی طلب ہے، لیکن طریقہ وہ اختیار کیا ہے جو پریشانی پیدا کرنے والا، امتحانات اور آزمائشوں میں مبتلا کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر سی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام، وہ دل، وہ سینہ جس میں اللہ کے کلام کا کوئی حصہ، کوئی جز، کوئی صورت اور کوئی حرف محفوظ نہیں ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ویران اور برباد گھر ہو۔ یہ میں اور آپ ذرا سوچیں، سنیں دل کے کانوں سے، اگر کسی مسلمان کے دل میں اللہ کے کلام کا کوئی حصہ محفوظ نہیں ہے تو اس کے دل کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایسے ہیں جیسے کہ خراب یعنی ویران اور برباد گھر ہو۔ پہلی بات تو یہ کہ ایک مسلمان کی طرف سے یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے اور اس کے دل میں اللہ کے کلام کا کچھ حصہ محفوظ نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ایسا بد نصیب ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ بھی کہتا ہے کہ میں رب پر ایمان رکھتا ہوں اور رب کی کتاب کو مانتا ہوں
اور ایمان لانے کے باوجود وہ رب کی کتاب سے اتنا غافل ہے اور اتنا دور ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے کلام کا کوئی جز، کوئی حرف، کوئی حصہ، کوئی سورت اور کوئی آیت ہے ہی نہیں، تو آپ نے مثال دے کر کے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ پھر اس کو تو آپ یوں سمجھ لیں جیسے کہ دنیا میں ویران گھر ہو، باہر سے کتنا ہی خوبصورت، کتنا ہی اس پہ رنگ و روغن ہو، کتنا ہی بہترین ٹائل اور پتھر ہو، لیکن اگر اس میں کوئی نہیں رہتا تو اس کی شکل و صورت چند ہی دن میں ایسی ہو جاتی ہے کہ باہر سے آنے والا آدمی اس میں داخل ہونے کی جرات اور ہمت نہیں کر پاتا۔ اسے یہ ڈر لگتا ہے کہ اس گھر میں کہیں سانپ نہ ہو، بچھو نہ ہو، تکلیف دینے اور پہنچانے والے دوسرے جانور نہ ہو، اور کہیں اللہ کی وہ مخلوق جو نظر نہیں آتی لیکن جس کا ثبوت قرآن پاک سے ہے، ایسے ویران مقامات اور برباد گھروں میں وہ اپنی رہائش اور اپنی سکونت اختیار کر لیتی ہے۔ جنات ایسے گھروں کو اپنا مسکن بنا لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے جملے میں بہت کچھ ارشاد فرما دیا۔ اس کی تشریحات الگ الگ انداز سے اور الگ الگ الفاظ میں ہم کرتے رہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس دل میں اللہ کا کلام نہیں اترا، جس دل میں اللہ کے کلام کی آیات نہیں ہے، وہ اللہ کے کلام کے نور سے بالکل محروم ہے۔ وہ اندر سے سیاہ ہے، کالا ہے، برباد ہے، اس میں بیماریاں بھی آئیں گی، اس میں شیطانی وساوس بھی آئیں گے، اور اس میں ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے اور ایمان کو چھیننے والے وسوسے اور شکوک و شبہات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی بڑی تعداد چونکہ قرآن پڑھی بھی نہیں ہے، تو وہ اس حدیث پاک کا مصداق ہے کہ ان کے گھر، ان کے دل ایسے ہیں جیسے کہ ویران گھر ہوتے ہیں، تاریک گھر ہوتے ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں کی آج بڑی تعداد وہ ہے جو خود اپنے ہی مذہب کو، اپنے ہی دین کو اور اپنی ہی اس آسمانی اور مذہبی کتاب کو شکوک کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اور کتنے ہی مسلمان آپ کو ایسے مل جائیں گے جو قرآن کے بارے میں تشکیکی نظریہ رکھتے ہیں اور قرآن کے احکام کے بارے میں برملا کھلم کھلا اپنی زبان کو گندا کرتے ہوئے جو کہتے ہیں کہ قرآن میں تو یہ بات آئی ہے، لا علمی کی وجہ سے قرآن کے صریح حکم کے بارے میں کہتے تھے کہ قرآن میں تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ قرآن کے بارے میں شکوک و شبہات کا پیدا ہونا اور زبانوں کا کھلنا یہ لا علمی کی وجہ سے ہے، ناقدری کی وجہ سے ہے، عظمت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم اور آپ قرآن پاک سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیں تو اللہ کی یہ گھر، مساجد اور مدارس یہی اس کا واحد ذریعہ ہے ہمارے یہاں ہے۔ آج مسلمانوں کا تعلق مساجد سے بھی کمزور ہے اور مدارس سے بھی کمزور ہے۔ مساجد سے آپ خود اندازہ لگا لیں، 1000 کی آبادی میں بمشکل 100 لوگ مسجد آ رہے ہیں، کتنا مضبوط تعلق ہے آپ سوچ لیجیے۔ مدرسوں میں پڑھنے والے انہی 1000 کی آبادی میں سے 10 بچے، 5 بچے، 20 بچے مسجد میں اور مدرسوں میں پڑھنے کے لیے پہنچ رہے ہیں، تو آپ سوچ لیجیے کہ اسلام سے اور اللہ کی اس کتاب سے کتنا تعلق مضبوط ہے۔ جو کچھ میرے اور آپ کے ساتھ اس وقت میں دنیا والے کر رہے ہیں، اور اللہ نے جس نظام کے تحت مجھے اور آپ کو ان کا سامنا کرنے کے لیے اس وقت میں کھڑا کر رکھا ہے، وہ میری اور آپ کی غلطیوں کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے۔ جو جرم ہم کر رہے ہیں اور جو غلطیاں ہم کر رہے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پورے انصاف کے ساتھ میں پکڑ پر آ جائیں تو ہم ایک لمحہ بھی اور ایک سانس بھی اس دنیا میں اپنے جرائم اور اپنے غلطیوں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس لیے ان مسجدوں کو آباد کر لو، اس سے پہلے کہ آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ مسجدوں کو آباد کرنے کی یا مسجدوں میں جانے کی یا مسجدوں کو ترقی دینے کی اور مسجدیں بنانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ ایسا دور تو آپ نے ابھی چند دنوں پہلے خود ہی دیکھا ہے نا کہ آپ چاہتے ہوئے بھی مسجد نہیں جا پاتے تھے۔ ابھی تو ایسا ہے کہ آپ
کہ حالات بہتر ہیں، اللہ نے آپ کو مہلت دے رکھی ہے، لیکن وہ وقت بھی میری غفلت کی وجہ سے، میرے گناہوں کی وجہ سے اور قرآن اور اسلام سے بیزاری کی وجہ سے وہ وقت بھی آنا ممکن ہے کہ میں اور آپ قرآن کو دیکھنا چاہیں، قرآن کو پڑھنا چاہیں، ہمیں موقع نہ دیا جائے، قرآن سے ہم محروم ہو جائیں، مسجدوں کو آباد کرنا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے مقدر میں محرومی لکھی جا چکی ہو، مدارس کو اپنے بچوں سے آباد کرنا چاہیں تو مدارس کا نظام ختم ہو چکا ہو، کاش کہ وہ وقت آئے اس سے پہلے ہم اپنی اور اپنے بچوں کی فکر کر لیں۔ قرآن سے جتنی آج دوری ہے اس کے نتیجے میں آج امت میں اتنی ہی پریشانیاں زیادہ ہیں، اس لیے یہاں بھی مکتب چل رہا ہے، ماشاءاللہ 4 بچے حافظ ہوئے ہیں، ان بچوں کی بھی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، اور جو ان کو پڑھانے والے ہیں، ان کے اساتذہ ہیں، مولانا ہیں، اور ان کے ساتھ کام کرنے والے ان کے دیگر رفقائے کار ہیں، اور خود مسجد کے ذمہ داران ہیں، چونکہ انہوں نے اس مسجد میں پڑھائی کا، تعلیم کا ایک ماحول بنایا ہے اور اس کی ضروریات کو پورا کیا ہے، یہ سب حضرات قابل قدر ہیں، ان کی عظمت اور ان کی اہمیت اپنے دلوں میں اتارو۔ جو آدمی قرآن سے محبت رکھے گا وہ بالیقین قرآن پڑھنے پڑھانے والوں سے محبت رکھے گا، اور جو آدمی یہ کہے کہ مجھے قرآن سے تو محبت ہے لیکن قرآن کی حفاظت کرنے والوں سے اور قرآن پڑھنے پڑھانے والوں سے محبت نہیں ہے، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ میں لازم و ملزوم ہیں، قرآن سے محبت، قرآن والوں سے محبت، اور قرآن والوں سے محبت، قرآن سے محبت، یہ نتیجہ ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے رہیں کہ قرآن سے تو محبت رکھیں گے لیکن اہل قرآن سے اور قرآن پڑھانے والوں سے اور قرآن پڑھنے والوں سے نہیں، تو پھر یہ آپ دھوکے میں ہیں، اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان لوگوں کے سب سے بہتر، سب سے افضل اور سب سے اچھا ہونے کی بشارت خود اپنے الفاظ میں دی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ ہم دنیا داروں کو، عہدے داروں کو، منصب داروں کو اچھا اور عزت والا سمجھتے ہیں، لیکن نبی نے فرما دیا قرآن پڑھنے پڑھانے والے یہ سب سے افضل ہیں، سب سے بہتر ہیں۔ اسی یقین اور عقیدے کو اپنے دل میں رکھیے، اپنی مسجدوں کو، اپنے مدرسوں کو دین سے، قرآن سے، نمازوں سے آباد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ان خدمات کو قبول فرمائے اور آخری سانس تک مجھے اور آپ کو اپنے دین کی، قرآن کی اور مذہب کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ۔ مفتی صاحب نے بہت ہی مختصر وقت میں انتہائی اہم اور قیمتی نصیحتوں سے ہمیں نوازا۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دستاربندی کا عمل ہے، اس کے بعد دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ حضرات کا اپنے کاموں کو چھوڑ کر، خاص طور پر دکانداروں کا اپنی دکانوں کو چھوڑ کر، اپنی تجارت کو چھوڑ کر اتنا وقت دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ حضرات کے دلوں میں اللہ کے کلام کی محبت ہے، اللہ کے کلام کی عظمت ہے، حفاظ سے آپ حضرات کو لگاؤ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کو قائم و دائم رکھے اور اللہ تعالیٰ اس محبت کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ ماشاءاللہ بہت سارے علماء کرام، ائمہ حضرات تشریف لائے ہیں، ان سبھی کے ہم شکر گزار ہیں، اور سبھی حضرات سے درخواست ہے آگے تشریف لے آئیں جو ائمہ کرام ہمارے علماء کرام ہیں، اور ہماری عیدگاہ کمیٹی کے بہت ہی اہم ارکان جناب حاجی ناصر صاحب، حاجی سرور صاحب، دونوں حضرات بھی تشریف فرما ہیں، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں، اور ان سے درخواست بھی کریں گے کہ ذرا سا آگے تشریف لے آئیں۔ حضرت کے قریب آ جائیں گے۔ عطر صاحب
مولانا مجیب الرحمان صاحب تشریف لائے ہیں، مجھے بات ان سے درخواست ہے آگے تشریف لے آئیں. حضرت مولانا مجیب الرحمان صاحب، مولانا بصیر اللہ صاحب تشریف لے آئیں. مفتی صاحب کو بلا ارے یہ کچھ چھوڑ لیا ہے. حافظ محمد انس صاحب ابن جناب شاہد صاحب، گلی نمبر 13 جعفر آباد. السلام علیکم. حافظ محمد الفیض ابن حافظ محمد ظفر صاحب جعفر آباد. حافظ محمد فیض ابن حاجی قاسم صاحب ویلکم کالونی. عبدالرقیب حافظ عبدالرقیب آ جائیے. حافظ عبدالرقیب بھائی، اس بچے نے اگرچہ یہاں تو نہیں پڑھا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس نے جہاں بھی حفظ کیا تھا وہاں ان کی دستار بندی نہیں ہوئی تھی ابھی تک. جی حافظ عبدالرقیب صاحب ابن مولانا عبدالکریم صاحب. جی اب میں بلا تاخیر اور بلا تمہید حضرت کو دعوت دیتا ہوں اور حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت آگے آ جاؤ بھائی، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ بھائی، آگے آ جاؤ. حاجی داؤد صاحب، حاجی اقبال صاحب تشریف لے آئیں. ہاں حافظ مشتاق صاحب اور مولانا عبدالکریم صاحب وہ بھی تشریف لے آئیں. حاجی تاج الدین صاحب بھی تشریف لے آئیں. آگے تشریف لے آئیں. حاجی یونس صاحب بھی آگے تشریف لے آئیں. یونس بھائی ہمارے بورڈ میں ہمارے. حافظ مشتاق صاحب ادھر آ جائیے. عبدالکریم صاحب آگے تشریف لے آئیں. بچوں کو لاتا ہے آپ بھی اس بچے کو
ریاض بھائی ہمارے آگے تشریف لے آئے. جلدی آ بچوں کو دے دو. ہمارے جناب شکیل رانا صاحب، ان سے بھی درخواست ہے آگے تشریف لے آئیں. بچوں اس میں قرآن شریف بھی ہے شاید. جناب بھائی بہاج الدین صاحب، ان سے بھی درخواست ہے وہ بھی آگے تشریف لے آئیں. اچھا بچوں کے لیے کوئی بات نہیں. کیا نام ہمارے بھائی محمد نعمان صاحب کی طرف سے بھی حفاظ کے لیے ایک جوڑی کپڑے ہیں ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. نور بھائی کی جانب سے ہے. اچھا نور بھائی سے بھی درخواست ہے وہ بھی آگے تشریف لے آئے. جناب نور بھائی جناب حاجی نور الدین صاحب کمال سویٹس والے. تشریف رکھے سب دعا ہوگی انشاءاللہ. یہاں مسجد میں جو مکتب چلتا ہے اس میں میں بھی پڑھاتا ہوں، اور ہمارے جو